یہ ہے ایک حویلی جہاں وقت تھم چکا ہے اور ہر دیوار میں قید ہیں وہ روحیں جو کبھی اس دنیا سے آزاد نہیں ہو پائیں گی۔ عادل ایک نوجوان جو اس حویلی کے پراسرار ماضی کو بے نقاب کرنے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ ایک جن، ایک شراب اور روحوں کا انتقام، یہ حویلی کا راز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا تم اس حویلی کے اندر جانے کی ہمت رکھتے ہو؟ یاد رکھو، یہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئے اور آپ مزید ایسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جانیں وہ کہانیاں جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں گی۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ کوئی خوفناک کہانی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ ایک سنسان گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی کھڑی تھی، جس کا ذکر سن کر ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی بھی اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کچھ ایسی پراسرار چیزیں ہوتی ہیں جو عقل و ہوش سے بالا تر ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا کسی کی سرگوشیاں ہو رہی ہوں۔ عادل، جو ایک نوجوان تھا، ہمیشہ سے پراسرار چیزوں کا شوقین، جب اسے اس حویلی کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کی حقیقت جان کر ہی دم لے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا، مگر عادل کی ضد کے آگے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ ایک سرد رات کو جب پورا گاؤں سو رہا تھا، عادل اکیلا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کسی نے اندر آنے کی دعوت دی ہو۔ عادل کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک بے جان سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر کی ہوا بوجھل اور گہرے سائے ہر طرف تھے۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عادل نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ اب وہ پھنس چکا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر اس حویلی کی حقیقت جاننی تھی۔ حویلی کی گیلریوں میں چلتے ہوئے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر وہ اکیلا تھا۔ کہیں دور سے آتی سرگوشیاں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ عادل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ ابھی بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک پرانی تصویروں سے بھری دیوار نظر آئی۔ ان تصویروں میں موجود لوگ بے حد پراسرار لگ رہے تھے، جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ ان تصویروں میں سے ایک تصویر میں ایک عورت تھی جس کی آنکھیں زندہ محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ عادل کو گھور رہی ہوں۔ عادل کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے حویلی کے تاریک کمرے میں قدم رکھا، کمرے کی ہوا بوجھل تھی، دیواریں بوسیدہ اور سرد لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے کسی نے ان کو چھوا نہ ہو۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور چیخوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، لیکن ان آوازوں کا کوئی ماخذ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ کمرے کے کونے میں ایک مدھم روشنی جل رہی تھی، اور جیسے ہی عادل اس کی جانب بڑھا، اسے ایک معصوم سی بچی کی ہنسی سنائی دی۔ یہ ہنسی اتنی حیرت انگیز اور غیر متوقع تھی کہ عادل ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر خوف کو بھول گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ ہنسی کسی انسانی بچی کی ہو جو اس حویلی میں کہیں قید ہو۔ عادل نے روشنی کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ زمین پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی جو پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ خاموشی سے کھیل رہی تھی، جیسے کسی کھلونے سے کھیل رہی ہو، لیکن کمرے میں اور کوئی چیز نہ تھی جسے وہ کھیلنے کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ بچی کے چہرے پر معصومیت اور افسردگی کا امتزاج تھا جو عادل کے دل کو چیرنے لگا۔ عادل نے ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھ کر بچی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچی نے اپنا کھیل روک دیا اور آہستہ آہستہ سر اٹھا کر عادل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک بڑی اور گہری تھیں، جیسے ان میں کوئی اندیکھی دنیا چھپی ہو۔ وہ بولی، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ وہ آ جائے گا۔ عادل کا دل دہل گیا۔ کون آئے گا؟
اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بچی نے خوفزدہ نظروں سے اوپر کی جانب اشارہ کیا، جیسے چھت سے کچھ برآمد ہونے والا ہو۔ عادل نے بھی اوپر دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ چھت سے ایک بڑا کالا سایہ لٹک رہا تھا جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سایہ عام سایہ نہیں تھا، بلکہ جیسے زندہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ عادل نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جیسے زمین سے چپک گئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر جامد کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ نیچے اتر کر بچی کے قریب آ گیا۔ بچی کی آنکھوں میں خوف مزید بڑھ گیا، لیکن اس کی ہنسی اب رک گئی تھی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ تمہیں بھی لے جائے گا جیسے اس نے مجھے لیا تھا۔ عادل کی آنکھوں میں خوف کا سایہ اور گہرا ہو گیا۔ وہ اب اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ یہ حویلی صرف خالی عمارت نہیں تھی، اس کے اندر کچھ اور ہی طاقتیں موجود تھیں، اور یہ بچی ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ عادل نے ہمت جٹا کر بچی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا، وہ سایہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے فوراً نہ نکلا تو اس کا انجام بھی بچی جیسا ہو سکتا ہے۔ بچی نے دوبارہ سرگوشی کی، یہ کبھی نہیں رکتا، وہ ہر رات آتا ہے، ہر رات ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ عادل کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر آ چکا ہے جہاں وقت اور حقیقت کی حدود ختم ہو چکی ہیں۔ بچی کا وجود ایک بھٹکتی ہوئی روح کا تھا جو اس حویلی میں قید ہو چکی تھی، اور وہ سایہ ایک نہ ختم ہونے والے خوف کی علامت تھا۔ عادل کو یہ بھی احساس ہوا کہ یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک زندہ جگہ تھی جو اپنے شکار کو کبھی آزاد نہیں کرتی۔ عادل نے حویلی کے تاریک کمرے میں بچی کی پریشانی کا سامنا کیا تھا اور اس کے خوفناک سائے کا تجربہ کیا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ حویلی میں کوئی ایسی غیر معمولی طاقت ہے جو اسے جانے نہیں دے رہی، لیکن اس وقت کے باوجود عادل نے اس عمارت کے راز کو جاننے کا عزم برقرار رکھا۔ حویلی کے گہرے کمرے میں پہنچ کر عادل نے محسوس کیا کہ اس کی امیدیں اب مایوسی میں بدل رہی ہیں۔ یہاں کی ہر چیز، ہر کمرہ، ہر سایہ اور ہر آواز ایک بھاری راز اور عجیب اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قلب کی طرف بڑھا، اسے ایک خفیہ دروازہ ملا جو ایک تاریک پراسرار کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی عادل کو ایک گہری سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور جیسے ہی اس نے روشنی کا بٹن دبایا، کمرے میں ایک خوفناک منظر پھیل گیا۔ کمرے کی دیواریں پرانے چہرے اور بھٹکی ہوئی روحوں کے نقش سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان چہروں کی آنکھیں زندہ لگ رہی تھیں اور ان کی نظریں عادل کے دل و دماغ کو جکڑ رہی تھیں۔ عادل نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں ایک بزرگ کے سامنے مقفل تابوت رکھا تھا، جس پر سنہری علامتیں اور کالے جادو کے آثار تھے۔ اس تابوت کے گرد ایک روگنی روشنی چمک رہی تھی جو اسے ایک بدترین راز کے قریب لے جا رہی تھی۔ اس نے تابوت کو کھولنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور کمرے میں ایک ناقابل برداشت سردی پھیل گئی۔ تابوت کے کھلنے کے ساتھ ہی کمرے میں بھاری اور سرد ہوا کا جھونکا آیا، اور ایک خوفناک شکل نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہ جن تھا جو اپنے بے پناہ طاقت سے حویلی کی روحوں کو اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا، جس نے عادل کو ایک نظر بند پراسرار نظر سے گھورا، اور عادل نے محسوس کیا کہ جن کی آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی خفگی اور برائی چھپی ہوئی تھی۔ جن نے اپنے پرتشدد انداز میں کہا، تم نے میرے راز کو بے نقاب کیا، لیکن یہ حویلی کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ہر روح، ہر کمرہ، ہر سایہ یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہے۔ عادل نے جن کی طاقت کو محسوس کیا اور جان لیا کہ وہ اس حویلی کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کوشش کی کہ جن سے بات چیت کرے اور روحوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے، لیکن جن کی بے پناہ طاقت نے ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ حویلی میں موجود ہر چیز اس کی آزادی کے خلاف سازش کر رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر روحوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، اور عادل نے محسوس کیا کہ اس کا جسم اور دماغ جن کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حویلی کے بھاری اور سرد ماحول میں ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گا، اور ہر رات اسی کمرے میں اس کی روح قید رہے گی۔ جیسے ہی عادل کی آخری چیخیں فضا میں گئیں، حویلی کے اندر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔
ہر کمرہ، ہر دیوار اور ہر سایہ اب عادل کی کہانی سنانے لگا۔ حویلی کی روحیں جن کی آزادی کبھی ممکن نہیں تھی، اب عادل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ خوفناک حویلی کا راز کبھی ختم نہ ہونے والا، ہمیشہ کے لیے تاریک اور سرد ماحول میں لپٹا رہا۔ عادل کی روح اب حویلی کے ہر گوشے میں چہرے کی طرح ٹمٹماتی رہے گی، اور ہر آنے والے کو ان کی داستانیں اور خوفناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ حویلی کی کہانی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، اور اس کے راز کبھی مکمل طور پر بے نقاب نہیں ہوں گے۔